بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد سہیب الرحمن روحانی علاج گاہ اینڈ ہجامہ سینٹر سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک انمول نسخہ اور ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یورو کیسٹ جیسے مرض کے لیے۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل اس پیج کے اندر خوش آمدید۔ الرحمن روحانی علاج گاہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے وظائف دم اور تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی روحانی یا جسمانی مسئلے کا شکار ہیں اور رہنمائی کے طلبگار ہیں تو ویڈیو سکرین کے اوپر آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا، فون پر بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جادو، جنات، نظر بد، شیطانی اثرات، میاں بیوی کے درمیان لڑائی، گھریلو لڑائی جھگڑے، کاروباری مسائل، جائیداد کے مسائل، اس کے علاوہ شوگر، یرکان، کینسر، بواسیر، بے اولادی، بے خوابی، ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ کے لیے بھی دم، وظائف اور تعویذات دیے جاتے ہیں۔ بہرحال آج کا جو مسئلہ جس کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے یورو کیسٹ۔ اس کا سب سے مین بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذہنی سٹریس، ذہنی تناؤ، ذہنی تخیلات۔ بس اتنی سی بات سمجھ لیں۔ بہت ساری غذاؤں کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے، زیادہ بیٹھنے والے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور زیادہ غم و فکر میں مبتلا ہونے والے فرد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ سوال آیا کہ ہمارے پاس مسئلہ تو بہت زیادہ ہے کہ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ذہن 24 گھنٹے گھومتا رہتا ہے اور ان کی فکروں میں رہتا ہے، تو اس خیالات کو ذہن سے کیسے نکالیں؟ یہ ایک سوال ہے بہت زیادہ۔ تو اس کا ایک آسان سا اور سمپل سا جواب یہ ہے کہ آپ خود اپنے نفس کے حاکم ہیں، اپنی جان آپ کے اختیار میں ہے۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس کے لیے میں نے پہلے ذہنی طور پر ایک تیاری کی ہے کہ میں نے یہ ویڈیو بنانی ہے، تو میرا ذہن تیار ہوا، پھر میں نے اسباب اختیار کیے، سٹینڈ لیا، موبائل لیا، اس کو سامنے رکھا، اور اس کے بعد میں نے اپنا کام جاری کر دیا۔ اسی طرح آپ نے ایک اور چیز اپنے جسم کے اوپر لاگو کرنی ہے کہ اپنے فیصلے کی اہمیت اپنی نظر میں تو ہو، کم از کم کوئی دوسرا آپ کی بات نہیں مان رہا یا کوئی دوسرا آپ کی بات نہ مانے، کم از کم آپ کی اتنی عزت اپنے نزدیک تو ہونی چاہیے کہ آپ اپنے کسی فیصلے پر خود کو راضی کر سکیں۔ اب آپ ایک چیز یہ ذہن لیں کہ آپ نے اپنے ذہن کو بلیک میل کرنا ہے، اور یہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے لیے تھوڑا سی ہمت، تھوڑا سا وقت اور کچھ ذہنی استعداد کی ضرورت ہے جو ہر انسان میں اللہ رب العزت نے ودیعت رکھی ہے۔ اس کو میں یوں مثال سے سمجھاؤں گا، سے سخت سردی ہو اور آپ دیکھیں باہر بہت سارے لوگ ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں، جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا، اور اگر آج ہم تھوڑا سا موٹر سائیکل بھی ہوا میں تیز چلا لیں تو ہمیں نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اب پاگل کے ذہن میں یہ ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، اس کے ذہن میں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب نہ اس کو تیز بارش کچھ کہے گی، نہ اس کو کیا ہے، اس کو سرد ہوائیں اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں، اور نہ ہی منزلیں اس کو روک سکتی ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے، کچھ نہیں ہے۔ بس یہی چیز آپ نے سمجھانی ہے اپنے آپ کو۔ اگر آپ یہ بات اپنے آپ کو سمجھا دیں تو پھر آپ کا ذہن جو ذہنی فکروں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس نے آپ کے جسم کے اندر وہ زہر بنانا ختم کر دینا ہے۔ آج سے کافی عرصہ پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک سپیرا تھا، اس نے کوئی جرم کیا تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جیل میں ڈالنے کے بعد ہوا یہ کہ اس کو سزائے موت ہو گئی، اس جرم کی سزا کے طور پر۔ اب وہاں ڈاکٹروں نے ایک تحقیق کرنی تھی۔ ایک سانپ تھا جس کے زہر کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ ایسا ہے ایسا ہے، اس کا انہوں نے تجربہ کرنا تھا، اور اس بات پہ بھی تجربہ کرنا تھا کہ انسانی ذہن جو ہے انسان کے جسم میں کتنا زہر بنا سکتا ہے۔ اب اس بات کو انہوں نے اپنے نظریات سے ثابت کرنا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے اس وقت کے جو بندے تھے، جو جیلر تھے، ان سے رابطہ قائم کیا، ان کو پیسے دیے، یا ان کو جس طرح بھی اپنے اس تجربے سے آگاہ کرنے کے لیے ان کو منوا لیا
کہ ہم نے یہ تجربہ کرنا ہے کہ انسان ہی ذہن انسان کے جسم میں بہت زیادہ زہر بھر دیتا ہے۔ اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایک تجربے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جیسے کیسے کر کے اس نے جیلر کو مطمئن کر دیا۔ اب کیا کہ جب سزائے موت کا جو قیدی تھا، جو سپیرا تھا، اس کو بتایا تھا کہ تیری فلاں دن کے تجھے پھانسی دی جائے گی۔ اب کیا کیا کہ اس کمرے کے اندر تھوڑا سا اندھیرا کر دیا، تھوڑا بہت نظر بھی آتا تھا۔ اب اس میں دنیا کا سب سے خطرناک ترین سانپ چھوڑ دیا، وہی والا۔ اب سزائے موت کا آدمی جو تھا وہ سپیرا تھا، اس کو پتا تھا یہ کون سا سانپ ہے اور اس کی زہر کی کتنی تیز ہوتی ہے۔ اب کیا ان بندوں نے جو تجربہ کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کسی طریقے سے اس انداز سے سانپ کو وہاں سے باہر نکالا کہ قیدی کو پتہ نہ چل سکا، اور رات کے کسی پہر میں جب وہ آدمی نیند سے نڈال ہو کے ایک طرف میں ڈھلکا ہوا تھا تو 2 سوئیاں ایک ساتھ اس کے جسم میں یوں چبھو کے پھر نکال دی۔ صرف سوئیاں، نارمل سوئی چبھو کے نکال دی۔ صبح جب دیکھا تو وہ آدمی مردہ پڑا ہوا تھا اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کے اندر سے اسی ٹائپ کا زہر نکلا جس ٹائپ کا اس سانپ کے اندر تھا۔ تو اس بات کو انہوں نے اس تجربے کی بنیاد پر ثابت کیا کہ ایک آدمی جب ذہن میں کسی چیز کے خیالات اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے تو وہ ذہن اسی کے مطابق اس کے اندر نیگیٹیوٹی اور اسی طرح کی دوسری چیزیں اس کے اندر بیماریاں بننے کا سبب بنا دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ذہن کو مطمئن کرنا ہے، اپنے ذہن کو یہ کرنا، یہ بات سمجھا دینی ہے اس کو کہ اس سے پہلے بھی 100 قسم کے حالات ہمارے اوپر ایسے ہیں، اس سے چھٹکارا پا لیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے، اس سے بھی ہم نجات حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے پرسکون رہنا سیکھ لیں۔ خوشی، غمی، دکھ، سکھ یہ ہر انسان کے ساتھ لائق ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر حالات آتے ہیں۔ اب اس میں اس نے اپنے خواہ ذہن کو اس حد تک الجھا دیا کہ یہ بات اس کا جو عقیدہ بننی چاہیے تھی کہ اللہ سے ہر چیز آتی ہے، وہ عقیدہ ختم ہو گیا۔ اب اس نے اپنی سوچ و فکر کر کے اپنے مسائل کو اپنے اوپر حل کرنے کے لیے اپنے ذہن کو اور زیادہ پریشان کر لیا۔ جس دن آپ نے اپنے ذہن کو اس بات پہ راضی کر لیا، اس دن آپ بہت ساری بیماریوں سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ تو بہرحال یہ بات ایک لمبی ہو گئی، میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اپنے ذہن کو انسان کیسے سمجھا سکتا ہے کہ وہ انسان کے جسم میں کوئی ایسا زہریلا مادہ نہ بنا سکے جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ بہرحال اب آتے ہیں نسخے کی طرف کہ اگر آپ یورک ایسڈ کے نسخہ استعمال کرنا چاہتے ہو، چاہتے ہیں کہ اس سے جلد از جلد میں جان چھوٹ جائے، تو بہت ہی آسان سا اس کا نسخہ ہے۔ نسخہ اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے بھائی کرنا یہ ہے کہ آپ نے دیسی براؤن شکر لینی ہے، کیمیکل سے پاک ہو ہوتی ہے جو، وہ لے لینی ہے۔ اس کا آپ نے ایک چائے والا چمچ لے لینا ہے، اب کسی برتن میں ڈال لیں۔ اس کے بعد آپ نے سیب کا سرکہ ایک بڑا چمچ لینا ہے، کھانے والا۔ دیسی براؤن شکر چائے والا چمچ اور سیب کا سرکہ کھانے والا بڑا چمچ لے لیا آپ نے۔ اب یہ 2 چیزیں اس میں، یہ دونوں، اور اس کے اندر آپ نے ایک چھوٹا سا لیموں نچوڑ لینا، بس یہ 3 چیزیں۔ ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں، صبح دوپہر شام 3 ٹائم پہ اس انداز میں کھائیں۔ مثلا ابھی کھانا کھایا ہے تو اس کے آدھے یا 1 گھنٹے کے بعد آپ نے لینا ہے، یا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ لیں، صبح دوپہر شام۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس نے آپ کے جسم سے وہ زہریلا مادہ تمام نکال دینا ہے جو آپ کے جسم میں بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا جو روحانی وظیفہ میں بتانے لگا ہوں وہ قرآن مقدسہ کی آیت ہے، بڑی پاورفل ہے، بہت ہی طاقتور ہے۔ صرف اعتقاد اور یقین شرط ہے کہ آپ کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہیں، آپ کسی بھی کیفیت کے اندر مبتلا ہیں، تو دعائے ایوب علیہ السلام سے بڑھ کر بیماریوں سے نجات کا باعث بننے والی اور کوئی دعا نہیں ہے۔ یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کریں، پورے جسم پر پھین لیں، پانی رکھا ہو تو اس میں بھی دم کر کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمام بیماریوں سے اللہ پاک آپ کو نجات دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔